جب علامہ اقبال نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو وطن سے کیا مطلب؟ پھر علامہ اقبال نے جب یہ کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہمارا، علامہ اقبال کا یہ سننے کو ملا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ یہ آپس میں اتنی کانٹرڈکٹری باتیں، تو آخر علامہ اقبال جو کہ مسلمانوں کے ایک بڑے فلاسفیکل لیڈر ہیں، ان کی کیا سوچ تھی اس نیشنلزم کے بارے میں یا پھر وطن پرستی کے معاملے میں؟ یہ بات سوچنی سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ آج پوری دنیا اگر سفر کر رہی ہے سب سے زیادہ قومیت کے نام پر، ملک پرستی کے نام پہ، پیٹریوٹزم کے نام پہ، ہائپر نیشنلزم کے نام پہ، آج چاہے وہ یوکرین ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے سیریا ہو، آج پوری دنیا جو رو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے رو رہی ہے، ملک کی سرحدوں کی وجہ سے رو رہی ہے۔ ملک کی سرحدیں اب انسانیت کی سرحدیں پار کر چکی ہیں۔ ایسے حالات میں آئیے ذرا سمجھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے نیشنلزم کے بارے میں، اور آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نیشنلزم کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ جس جگہ آپ پیدا ہوتے ہیں اس سے جو محبت ہوتی ہے وہ فطری ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے، کہ آپ کو جس گاؤں میں، آپ ملک چھوڑیے، آپ جس گاؤں میں پیدا ہوں گے، آپ جس شہر میں پیدا ہوں گے، آپ کو اس شہر سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام اس سے نہیں روکتا ہے۔ آپ کا ملک کرکٹ میچ کھیل رہا ہو، فٹ بال میچ کھیل رہا ہو، آپ اس اپنے ملک کا سپورٹ کریں گے، یہ بالکل فطری سی بات ہے، نیچرل سی بات ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پر نظر ڈالتے ہیں جو عصبیت سے ریلیٹڈ ہے، کہ جس نے عصبیت کی طرف بلایا، عربک ورڈ ہے عصبیت، جس کا مطلب شاید کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے ٹرائبل شاونزم یا ہائپر نیشنلزم۔ جس کسی نے عصبیت کی طرف بلایا اور عصبیت کے بنا پہ کسی نے جنگ کیا یا اس میں مارا گیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ابھی عصبیت کیا تھی کہ چلیے اس کو پاکستان کے ایگزامپل سے لے کے سمجھتے ہیں۔ حال میں ایک بڑا ہی خطرناک ویڈیو دیکھنے کو ملا کہ پاکستان میں ایک سری لنکا کے ورکر کو لوگوں نے بلیسفیمی کے نام پہ اس کو مار ڈالا۔ تو عصبیت یہ ہوتی کہ وہاں کے لوگ یا وہاں کی گورنمنٹ ان قاتلوں کے سپورٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے جو ہے صحیح مارا، تب کہلاتی ہے عصبیت۔ یعنی کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہو لیکن آپ اس کا سپورٹ کریں قومیت کے بنا پہ کہ وہ ہمارا آدمی تھا، اس نے جو کیا وہ صحیح کیا، تب یہ کہلاتی ہے عصبیت۔ یعنی پاکستان گورنمنٹ نے بہت اسٹرانگ قدم اٹھائے، کافی لوگوں کو اریسٹ کیا۔ خیر، تو یہ عصبیت کا مطلب ہوتا ہے۔ اس سے منع کیا اسلام نے۔ بڑا فیمس ایگزامپل یاد آتا ہے، محمد علی نے امریکہ ویتنام وار میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جیل بھی ہوئی تھی، کافی فائن بھی ان کو لگا تھا، اور کافی جو ہے ان کے بڑے لمبے ان کا اسٹرگل لگا تھا، لیگل اسٹرگل رہا تھا، چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا مذہب مجھے اس طرح کے کمپین سے روکتا ہے۔ چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان ویتنام میں بیٹھے لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اور صرف ہائپر نیشنلزم کی وجہ سے ہم جا کر ان کو ماریں، یہ جو ہے اس چیز سے ہمیں اسلام منع کرتا ہے۔ تو گویا یہ سمجھیں کہ اسلام آپ کو اپنے ملک سے محبت کرنے سے نہیں روکتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے اپنے ملک سے محبت کرو، اگر آپ کے اوپر حملہ کوئی ہو تو آپ اس کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کرو۔ ہمارے پروفٹ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ سرمن تھا، اس میں ایک بڑی زبردست بات کہی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، نہ کسی عرب کو کسی غیر عرب کے اوپر کسی طرح کی فوقیت حاصل ہے، یعنی کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے، سوائے ایک انسان کسی دوسرے انسان پہ سپیریئر اپنے ایکٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو سوائے تھی لاسٹ سرمن کی ایک بڑی انپورٹنٹ بات۔ اب سوچئے کہ یہ سرمن کب دیا گیا تھا؟ آپ اس دور کو ذرا یاد کریں کہ حالت یہ تھی، ریسزم کی حالت یہ تھی کہ بلیکس کو جو ہے خریدا جاتا تھا، جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا ان کو۔ ہندوستان کے اندر میں کاسٹزم کی حالت یہ تھی کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے خاص قسم کے کاسٹ کے لوگ اپنے گلے میں ڈمرو ڈال کے چلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، یا ہم ان کے سامنے سے گزر جائیں تو کہیں وہ ناپاک نہ ہو جائیں۔ تو دنیا ریسزم سے، دنیا کاسٹزم سے، اور عرب ورلڈ ٹرائبلزم سے پریشان تھا۔ ٹرائبلزم کی یہ حالت تھی کہ وہاں پہ ایک قبیلے اور دوسرے قبیلے کے بیچ میں 100 سال جنگیں چلتی تھیں، اور کس بنا پہ کہ تمہارے دادا نے ہمارے دادا کو اونٹ کی ریس میں ہرا دیا، اس کے بعد جو ہے وہ جنگیں چلا کرتی تھی عربس کے یہاں۔ اسی لیے اس کو کہا تھا دور جاہلیت کہا جاتا ہے اسلام کے آنے سے پہلے۔ تو اس زمانے میں اس طرح کی بات کرنا کہ نہ عرب بلیک اور وائٹ کو ایک ساتھ کر دینا، عرب اور غیر عرب کو ایک ساتھ کر دینا، یہ ایک بڑا ہی اسٹرانگ میسج تھا دنیا کے لیے کہ ہر انسان برابر ہے۔ اور ایک اور آیت ہے جو قرآن کے اندر میں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بنایا ہے، ڈفرینٹ گروپس میں بنایا ہے۔ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ تاکہ تم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرو، بلکہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن رکھو اچھے چیزوں میں۔ قرآن کی ایک اور آیت جس میں یہ کہا گیا کہ اگر تم نے کسی بے گناہ کو مار دیا تو ایسا لگتا ہو مانو پوری انسانیت کو مار دیا ہو، اور اگر کسی بے گناہ کو بچا لیا ہو تو ایسا لگتا ہو مانو پوری انسانیت کو بچا لیا ہو۔ جب قومیت، نیشنلزم، پیٹریوٹزم، کلاسزم، ایلیٹزم، کاسٹزم، کمیونزم، ریسزم یا کسی بھی طرح کا ازم جب انسانیت کی سرحد کو پار کرے، جب انسانیت کو پامال کرے،
اسلام اس طرح کے نیشنلزم یا کسی بھی طرح کے ازم سے منع کرتا ہے۔ اب علامہ اقبال کے تینوں شعر کو دیکھیں تو یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ اگر ہم نے وطن کو خدا کا درجہ دے ڈالا تو وطنیت شیطانیت کا روپ اختیار کر سکتی ہے۔ اور جب اقبال کہتا ہے کہ سارا جہاں ہمارا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان میں فرق نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ہند کا ہو، چاہے وہ چین کا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو۔ اور اگر ملک میں عدل و انصاف ہو تو ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ شکریہ۔